سر، انسان کی زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کی زندگی میں فضل کا کیا مقام ہے؟ آج کا انسان اتنا خود غرض ہے کہ وہ دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا، حق نہیں پہچانتا اور دین کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ اس سے احساس رکھنے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ کیا کرے؟ یہ تو 3 سوال ہو گئے اور یہ سارے سوال آسان ہیں۔ پہلے آپ ایک جنرل سی بات کو سمجھیں کہ جب آپ لوگ کسی نیکی کو اختیار کرتے ہیں تو اصل میں آپ وہ نیکی رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس نیکی کو کرنے کے بعد اس نیکی کے نتائج دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے اور سوچتے ہیں کہ اس کا معاوضہ آپ کو کچھ ہزار سال یعنی کچھ ملینیم کے بعد ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا ملے گا۔ اگر آپ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ سماج میں نیکی کی قدر ہی نہیں رہ گئی، تو یہ بات تو بذات خود لاجیکل بات نہیں ہے۔ کیا آپ نے سماج کی خوشی کے لیے نیکی اختیار کی ہے، جبکہ سماج کی خوشی تو بدی میں تھی؟ اور اگر آپ نے وہ نیکی اللہ کی خوشی کے لیے کی ہے تو پھر آپ کو اس کی سماج سے داد نہیں ملے گی۔ تو یہ سوال کا وہ حصہ ہے جس کے اندر انسان کی انا پابندی میں ہے، اور وہ بیچارہ پریشانی محسوس کرتا ہے۔ وہ بیچارہ پریشانی اس لیے محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ذات کا پھیلاؤ ہے، جو ذات کا ایگریسو ہونا ہے، وہ اپنے تشخص کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بات اس طرح سمجھ آ رہی ہے اور ان کے لیے یہی نیکی کا اظہار ہے، اور سوال کرنے والے نے اس چیز کو نیکی سمجھا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی انا کو ذرا مدھم رکھے اور انا کی تلوار میان میں رہے تو اچھا ہے۔ ایسے شخص نے نیکی اپنی انا کے لیے کی ہے اور وہ اس برے ماحول میں نیک ہوا ہے، تو آپ جس کی خاطر نیک ہوئے ہیں آپ کا معاوضہ اسی کے پاس ہے۔ نیک ہونے کے بعد اس بد ماحول سے معاوضہ طلبی جو ہے یہ نیکی کے خلاف ہے۔ آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ اگر رات تاریک ہو تو پھر جگنو کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے۔ آپ جھوٹے سے داد لینا چاہتے ہیں اور جھوٹے ماحول میں سچا آدمی اذیت میں نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سچے آدمی کی تعریف ہی یہی ہے کہ جھوٹے ماحول میں اسے تکلیف ہونی چاہیے، اسے پریشان ہونا چاہیے، اول تو اسے شہید ہونا چاہیے، وگرنہ زندگی میں تو وہ تکلیف میں رہے گا، اذیت میں رہے گا، اس کو ڈسکریجمنٹ آئے گی، اس کو پریشان کیا جائے گا، اس کو نقصان پہنچایا جائے گا اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے اندر نیکی پیدا کرنے کی خواہش فی نفس ہی اچھی خواہش ہے، لیکن اس بات پر اصرار اور تقاضا کرنا کمزوری ہے۔ جن لوگوں میں اصرار اور تقاضے کی صلاحیت ہے اور وہ یہ نقص دور کر دیتے ہیں، وہ گلہ نہیں کرتے، تو وہ ریئر لوگ ہوتے ہیں۔ زمانے میں بڑی برائی تھی اور وہ برائی سے مقابلہ کرتے رہے، وہ یہ ضد اور بحث نہیں کرتے رہے کہ زمانہ بڑا برا ہے، بہت بدی ہو گئی ہے، نیکی پریشان ہے۔ ہاں، اگر آپ میں ہمت ہے تو انقلاب پیدا کریں، اور اگر ہمت نہیں ہے تو اپنی عاقبت سنواریں، یعنی کہ یہ خاموش نیکی ہے۔ آپ برے لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے قابل ہیں، لہٰذا آپ ان کی اصلاح کریں۔ آپ کے سوال میں جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ سائل اپنی نیکی کا ارد گرد کی بدی کے مقابلے میں جائزہ لے رہا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی نیکی کی قدر کرے وہ ادھر سے یعنی بدی کے ماحول سے داد لینا چاہتا ہے۔ تو یہ جو غلط کوارٹر سے صحیح واقعے کی داد لینا چاہتا ہے تو یہ داد تو کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ایسے شخص کی اذیت اس کو مبارک ہو کیونکہ سماج سے اس کی داد نہیں ملے گی۔ اب یہاں ایک اور سوال آ گیا ہے کہ سماج کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو سماج صرف 2 طریقوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کا تعلق دعا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کمزور کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور جو چیز آپ کی تحویل میں نہ ہو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے اور آج کل اس کی رفتار ٹھیک نہیں ہے اور آپ بڑے پریشان ہیں کہ اس ستارے کا کیا کریں۔ اس کے 2 ہی طریقے ہیں کہ یا تو اس کی سمت ٹھیک کر دو یا پھر برداشت کرو۔ اگر اس کو چینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور برداشت کرنے کا ظرف نہیں ہے تو پھر اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام نہ کر سکیں تو وہ کام اپنے سے بہتر کے سپرد کر کے خاموش ہو جائیں۔
تو آپ اپنے سے بہتر کوئی شخص دریافت کریں، کیونکہ یہ اس کا کام ہے۔ جب کبھی کچھ لوگوں کے پاس ظاہری و باطنی اختیار آتا ہے تو ان کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مشیت الہی میں دخل نہ دینا۔ ایسے اختیار والے کو انفارمیشن کا سٹارٹ وہاں سے دیا جاتا ہے کہ آپ سماج کو ٹرانسفارم کر سکتے ہو، سماج کو درست کر سکتے ہو، لیکن مشیت الہی میں دخل نہ دینا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ طاقت و قدرت نہیں رکھتا کہ شیطان کو شیطان نہ بننے دیتا؟ مگر وہ اللہ ہے اور یہ اس کی مشیت ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اسلام کے جو عظیم لوگ شہید ہوئے ہیں تو کیا وہ پاور لیس لوگ تھے؟ بلکہ مشکل کشا ہی ان کا نام ہے۔ وہ پاور لیس نہیں ہیں بلکہ پاورفل ہیں، تو پھر شہید ہونے کا واقعہ کیوں ہوا؟ یہ مشیت ایزدی ہے کہ وہ شہید ہوئے، اور وہ شہید تسلیم و رضا ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار بھی ہے، صداقت بھی ہے، اسلام بھی ہے، اسلامی شعور بھی ہے، شریعت کے واقعات بھی ہیں، اور پھر بھی رشوت چل رہی ہے، اس سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ جھوٹی انا کے مضامین چل رہے ہیں، نقلی زندگی ہے، آرٹیفیشل زندگی ہے، بلکہ سپرفیشلٹی چلتی جا رہی ہے، سطحی واقعات ہیں جیسے آپ کہتے رہتے ہو اور لمبی لمبی لینگویج بولتے ہو، اور یہ سب چلا جا رہا ہے۔ اور اسی زمانے میں دانا نے دانائی حاصل کرنی ہے، کم دماغ نے کم دماغی حاصل کرنی ہے، برے نے برا ہونا ہے، نیک نے نیک ہونا ہے، اور کبھی زمانہ ناسازگار نہیں ہوا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلکہ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی درویش نہیں ہو سکتا، مگر درویش اس زمانے میں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اللہ کا راستہ تلاش نہیں کر سکتے، اور ایسا ناممکن ہے، مگر گمراہ بھی ہوگا اور ہر زمانہ میں راہ والا بھی ہوگا، کیونکہ ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر زمانہ اللہ کے مقابلے میں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ جو ہے یہ میرا غیر بھی رہے گا، اور زمانہ ہم خود بھی ہیں۔ اس لیے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ ہے، اور زمانے سے محبت نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو یہ کائنات حقیقت کا حجاب ہے، اور اس میں آپ کو حقیقت نہیں ملے گی، اور یہ کائنات حقیقت کا عکس ہے، اور اسی سے تو حقیقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت ملتی کہاں ہے؟ ایک آدمی مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ باہر والے نے کہا کہ جلدی باہر آؤ، اور اندر والے نے کہا کہ تو اندر آ جا۔ باہر والے نے اندر والے سے پوچھا کہ کون تھا جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا تھا۔ اصل میں بات تو اتنی ساری ہے، جس نیکی نے آپ کو انا سے محروم کیا اور آپ کو نیکی دی ہے، اسی نے ان کو ویسا کر دیا ہے۔ ادھر فرعون بٹھا دیا گیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بٹھا دیے گئے۔ رونق اس کی اپنی ہے، میلہ اس کا اپنا ہے۔ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ وہ جھگڑا نہ کرنا جس میں انا شامل ہے۔ ان والا شخص وہ ہے جو یہ جھگڑا کرتا ہے کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا، کیونکہ آپ اس انا کے علاوہ آدمی ہیں۔ لہذا آپ بات کو تو سے شروع کریں کہ تو نے جو کیا ٹھیک کیا۔ آپ کسی کے ساتھ چالاکی نہ کریں، بلکہ اس کو ذرا حوصلہ دیں، تسکین دیں۔ تو زمانہ جب تھینک لیس ہو جائے، ناشکرا ہو جائے، تو پھر میں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جو زمانہ محسنین کی داد نہ دے، اس زمانے میں لوگوں کو میں کا ذکر شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تو خاموش ہو جائے۔ جب میں نے دوست کے تحفے کا شکر نہیں کیا تو پھر تو کو بولنا پڑ گیا کہ یہ تحفہ میں نے اس کو دیا تھا۔ تو یہ زمانہ جو ہے یہ میں کا ذکر کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس اپنے آپ کو پریزرو کرنے کا، بچانے کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے۔ آج کے انسان بیچاری کی زندگی پریشان ہے، اس کی انکم پریشان ہے، ان کا خرچ انکم کی چادر سے باہر نکل گیا ہے۔ زمانے میں اس کو اچھا دوست نہیں مل رہا، زمانہ پریشان، صحت پریشان ہے۔ اب صرف اس کے پاس اپنی زبان سے میں کا ذکر ہے تو اس کو یہ ذکر کر لینے دو، مگر یہ اذیت ہے۔ جو میں کا ذکر کرتا ہے اس کے لیے اذیت ہے۔ سب سے کمزور چیز اپنی تعریف سننا ہے، اور سب سے بدبخت چیز کیا ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا۔ ایسے آدمی کو کوئی تعریف کرنے والا بندہ نہیں ملتا، اور وہ کوئی تعریف کرنے والا ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرو تو وہ تعریف کرنے والا بن جائے گا۔ تو دنیا کے یہ واقعات چلتے رہتے ہیں، لہذا اس کا کوئی علاج
علاج تلاش نہیں کرنا، کیونکہ یہ زمانہ ایسے ہی چلے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو ایکنالج کرنا چھوڑ دیا، حوصلہ نہیں دیا، تو پھر انہوں نے اپنا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل نیا لباس پہن کر اور آپ کو اپنا دوست سمجھ کر آپ کے پاس آئے، اگر آپ اس کے لباس کا ذکر نہ کریں، تعریف نہ کریں، تو اس کی توقع کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے پاس داد کے لیے آیا تھا۔ ایک اصلی ایکچوئل واقعہ ہوا تھا کہ ایک لڑکی مس یونیورس بنی۔ ایک ریسٹورانٹ میں ایک رائٹر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مس یونیورس اس ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو اس کو لوگوں نے داد دینی شروع کر دی اور بڑا شور مچ گیا، مگر وہ رائٹر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور لکھتا رہا۔ اس مس نے بڑا احتجاج کیا، غصہ کیا، پھر اس رائٹر کے پاس آئی اور اس کو بلایا۔ جب رائٹر نے توجہ نہیں دی تو مس نے اس کو تھپڑ لگا دیا کہ حسن کے باوجود اس نے مجھے اکنالج نہیں کیا۔ اس سے بڑی میری توہین کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ میرا تو ورلڈ کے اندر اکنالجمنٹ آیا ہے کہ ہم مس یونیورس ہیں، اور وہ رائٹر بیٹھا ہوا یہ لکھ رہا تھا۔ کبھی یہ آ کر مجھ سے جھگڑا کرے گی کیونکہ میں نے اس کی وہ چیز اکنالج نہیں کی جس کا اس کے پاس اظہار تھا۔ اگر کوئی شخص گانے والا ہو اور آپ اس کے دوست ہو اور اس سے کہیں کہ گانا چھوڑ دوں، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا یہ سوال کیسا ہے؟ یہ اس کی توہین ہے، یعنی کہ جو صفت اس میں نہیں ہے آپ اس میں وہ صفت ڈالنا چاہتے ہیں، اور جس صفت کی وہ داد لینا چاہتا ہے آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ میں کا سہارا لیتے ہیں، جو فوری داد سے محروم ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کوئی پینٹنگ کی ہے اور آپ نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، تو اس کو غصہ آ جائے گا کیونکہ اس کی میں مجروح ہوئی ہے۔ اس زمانے میں میں کا اظہار اس لیے ہے کہ دراصل انسان صفات میں شکست کھا گیا ہے اور اب صرف اس کے پاس آخری شخص رہ گئی، یعنی کہ میں، اور اس طرح اپنا برملا اظہار کرنے لگ گیا ہے۔ ہر آدمی کی یہ خوبی ہوتی ہے یا خامی ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہونے کا ایکنالجمنٹ چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے کہ میں ہوں، اور جب اس کے ہونے کا کوئی اعتراف نہیں کرتا تو وہ پھر غلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو پتھر مار دیتا ہے اور کبھی شور مچا دیتا ہے۔ اگر بچوں کو آپ دیکھیں تو وہ چلتے چلتے کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کئی لوگ سماج کے اندر اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کوئی جلسہ جلوس ہو جائے تو یہ بھی ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر انسان اپنے ہونے کا ثبوت اچھا نہ دے تو برا ضرور دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو برائی سے بچانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اکنالج کریں اور ان لوگوں کو داد دیں۔ اگر سماج میں انقلاب کی ضرورت ہے اور آپ کی تحویل میں سماج نہیں ہے تو پھر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ستارے آپ کے اختیار سے باہر ہیں، اگر وہ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ خود لیڈ کریں، یا پھر آپ اس واقعے سے اگر ایگری کر جائیں یا اس واقعے کو نظر انداز کر دیں۔ ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جو انقلاب والے لوگ تھے، یعنی ریفارمر تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ سماج کے اندر فلاں برائی ہے تو انہوں نے اس برائی کا گلہ نہیں کیا بلکہ اس کا تدارک کیا ہے۔ آپ لوگ صرف گلہ کرتے ہیں کہ آج کل سارے لوگ رشوت لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں، بھلا میں اس سلسلے میں کیا کروں گا کہ ہم تو رشوت نہیں لیتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ اپنی نیکی جتا رہے ہیں، اور اگر آپ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر ایک انقلاب پیدا کرو اور لوگوں کو لیڈ کرو۔ کہتا ہے کہ میں انقلاب پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ اہلیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ نظر انداز کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کی انا کو توڑنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر یہ آپ اس اللہ کے سپرد کر دو کہ یہ اس کا کام ہے اور ہمارا کام نہیں ہے، یا جس کا بھی کام ہے وہی یہ کام کرے۔ تو آپ اپنے کو اپنے کام تک رکھو۔ آپ اپنی حد تک دوسرے بیچارے کی انا کا یا میں کا ذکر کرنے سے پہلے اسے اکنالج کر دو، حوصلہ افزائی کر دو، تاکہ وہ بیچارہ تکلیف سے بچ جائے۔ اصل میں تکلیف جو ہے یہ احساس کی بات ہے۔ ایک سائل ایک بزرگ کے پاس گیا۔ سائل نے سوال کیا۔ اس بزرگ کے پاس اس وقت دیناروں کی بھری ہوئی تھیلی تھی۔ آپ نے اس سائل کو وہ تھیلی دے دی تو سائل کا کام ہو گیا، مگر وہ بزرگ رونے لگے۔ تو جو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے اس سائل کا سوال تو پورا کر دیا، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں غافل ہو گیا تھا، اگر میں غافل نہ ہوتا تو وہ بیچارہ سوال کی اذیت سے بچ جاتا، اور یہ کہ میں نے اس کو بن مانگے کیوں نہ دیا۔ یہ بزرگ حضرت امام حسن علیہ السلام تھے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ سائل کی زبان تک سوال کیوں آیا، اور یہ مجھ سے غفلت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ لوگ میں کریں تو آپ انہیں تو کر کے بچا لیں۔ اس سے آپ خود پوچھ لیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود ہی کہے کہ ادھر سے آیا ہوں، تو آپ اس کو یہ کہنے
کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ ایسا انقلاب پیدا کریں۔ تو سماج کے اندر میں کے اذیت ناک استعمال سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا اعتراف کیا کرو اور احسان کرنے والوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا اس نے میرا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگ انسانوں کا شکر ادا کیا کریں، ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کیا کریں، اور وہی آدمی محترم ہوگا جو احترام کرنے والا ہوگا، تاکہ دوسرے کو مجبوراً اپنا آپ جتانا ہی نہ پڑے۔ اس لیے آپ پہلے ہی اس کو اکنالج کر دو۔ اس کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ السلام علیکم کہا کرو، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو اس کا جواب کیا ملے گا؟ وعلیکم السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ یہ آسان سی بات ہے کہ وہ آپ کی سلامتی مانگے گا اور آگے سے آپ کے لیے بھی سلامتی ہے، تو یہ سلامتی ہے، تو یہ سلامتی کا جواب بھی ہے، تعریف بھی ہے اور تسلیم بھی ہے۔ دوسری بات جو آپ لوگوں نے پوچھی ہے کہ کیا انسان کی زندگی میں دعا کے حوالے سے کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان دعا کے استحقاق سے محروم ہو جائے؟ کہتے یہ ہے کہ زندگی میں کچھ ایسی خطا ہو جاتی ہے یا ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی سزا یہ ہے کہ انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ دعاؤں کا آسرا آپ سے چھن جائے تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ کی ناراضگی زیادہ ہے۔ دعاؤں کا منظور نہ ہونا ایک الگ بات ہے، دعا منظور ہو یا نہ ہو، لیکن دعا کی زنجیر کھٹکھٹاتے رہنا بھی اللہ کا قرب ہے۔ لیکن جب دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ عذاب شروع ہو گیا۔ اب آپ اس حالت کا کھوج لگائیں کہ وہ اوقات کون سے ہوتے ہیں جب انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے، جب انسان بزرگوں کی عظمت کو عظیم تسلیم کرنے سے گریزاں ہو جائے تو پھر اس سے دعا چھن جاتی ہے، یعنی کہ جب وہ اتنا بے باک ہو جائے کہ گستاخ ہی ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس سے دعا چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اے رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سیدھی راہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو پھر ایلوبریٹ کر دیا، واضح کر دیا کہ میری راہ دراصل ان لوگوں کی راہ ہے جن پر میرا انعام ہوا۔ اللہ سے تو ہم اللہ کی راہ مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا، اپنی طرف کی راہ دکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درمیان میں کسی آدمی کا ذکر نہ آئے، مگر یہاں اللہ نے خود ہی انسان کا ذکر کر دیا کہ انعمت علیہم کون سے ہیں، یعنی کچھ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اگر ایسے لوگ تھے تو پھر ہیں بھی ضرور، اور یہ انعمت علیہم میں سے ہیں، وہ آدمی جس پر اللہ کا انعام ہوا ہو۔ اور آپ جانتے ہوں کہ اس پر اللہ کا انعام ہوا ہے تو اگر اس آدمی کا آپ نے احترام نہیں کیا تو پھر آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہ طبقہ دریافت کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اللہ کے پیغمبروں پر اللہ کا انعام ہوا، کیونکہ پیغمبری یا نبوت کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی امتی یا کوئی اور آدمی پیغمبر جیسا سارا عمل بھی کر لے تو زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ امتی بن جائے گا۔ تو پیغمبر جیسا عمل کرنے والا پیغمبر نہیں بن سکتا، یہ پکی خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کا نام پیغمبر نہیں ہے، علم کا نام پیغمبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی منشا کا نام ہے۔ اب اللہ کی منشا اس پیغمبر پر فضل کر رہی ہے، اور اگر آپ نے اس کی عزت کم کر دی تو آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ دراصل دعا سے محروم ہونے والا خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ دعا سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ادب سے گریز کیا۔ تو اگر ادب نہ کیا یا شان میں کمی کی تو ایسا آدمی دعا سے محروم ہو جائے گا۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا آدمی سمجھا، فلیش اینڈ بلڈ، اپنی طرح گوشت اور خون سمجھا، تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا اور اس کا دعا پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ جس کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی کی وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے اولیاء کرام رحمت اللہ کی شان میں کمی بیشی کی تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے ماں باپ کی شان میں کمی بیشی کی تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی عزت میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس سے دعا چھین لی جاتی ہے۔ جس نے اپنے اس محسن استاد کی عزت نہیں کی، جس نے اس کو علم سکھایا، تو ایسا شخص بھی دعا سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے سفر میں، اللہ کی طرف جانے کے لیے کوئی اپنا ہم سفر بنایا، ساتھی بنایا کہ ہم دونوں مل کر اللہ کی طرف چلتے ہیں، جسے آپ لوگ رفیق طریقت کہتے ہیں، تو اس آدمی کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے جس نے کوئی ساتھی
بنایا کہ ہم دونوں مل کر حج کو جائیں گے یا دونوں مل کے اللہ کے راستے پر چلیں گے، اور پھر اس اللہ کے حوالے سے دوست بننے والے کے ساتھ دھوکہ کیا یا اس کو چھوڑ دیا تو ایسا شخص دعا سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کے لیے آپ نے جو حلقہ مرتب کیا، اس حلقے کے ساتھ وفا نہ کی تو پھر آپ دعا سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو زندگی میں بزرگ کہہ دیا اور اس کی خامیاں آپ کو معلوم نہیں تھی اور کچھ عرصے کے بعد اس کی خامیاں معلوم ہو گئیں تو بزرگ کہنے کے بعد اسے اگر غیر بزرگ کہو گے تو آپ دعا سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ایک دفعہ جو زبان سے کہہ دیا پھر اس کی لاج نبھاؤ، جس کو ایک دفعہ دوست کہہ دیا اب خامی کے باوجود اس کے ساتھ دوستی نبھاؤ۔ آپ دوستی کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، اب اگر دوستی نہیں نبھاؤ گے تو پھر دعا سے محروم ہو جاؤ گے۔ جس نے سائل کو جھڑکی دی وہ دعا سے محروم ہو جائے گا، جس نے یتیم کا مال کھایا وہ دعا سے محروم ہو جائے گا، جو کوئی رزق حرام کی طرف لپکا تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے حرام رزق کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس رزق حرام کے استعمال سے اولاد گستاخ ہو جاتی ہے اور پھر انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر اولاد کو رزق حرام کھلاؤ گے تو اولاد گستاخ ہو جائے گی اور آپ کا اعتماد دعا سے اٹھ جائے گا۔ بعض اوقات کسی کی بد دعا ہوتی ہے تو بد دعا بھی آپ کو دعا سے دور کر سکتی ہے۔ بھائی بہنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی بد دعا لگ جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس کے دل کو اذیت پہنچائی ہے، تو ایسی بد دعا جو ہوتی ہے وہ انسان سے دعا چھین لیتی ہے۔ اس لیے کہتے یہ ہیں کہ سب کا بڑا احترام کرو اور ان کی آہ سے بچو۔ ایک وکیل صاحب نے بڑی شہرت حاصل کر لی، اس کا منشی ایک کلائنٹ گھیر کر لے آیا کہ ہمارا وکیل بڑا قابل ہے اور آپ جیت جاؤ گے۔ مقدمہ قتل کا تھا تو وہ وکیل صاحب پیش ہوئے، کارروائی ہوئی اور وہ مقدمہ ہار گیا۔ جج صاحب نے سزائے موت کا فیصلہ لکھ دیا تو سائل نے منشی سے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میں یہ مقدمہ جیت جاؤں گا کیونکہ تمہارا وکیل اچھا ہے۔ منشی نے کہا کہ اب تم جیت جاؤ گے کیونکہ جب ہمارے وکیل صاحب آہ نکالتے ہیں تو پھر انسان جیت جاتا ہے کیونکہ اس کی وکالت میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس کی آہ میں طاقت ہے۔ اس لیے آپ اپنے خلاف آہ سے بچتے رہیں، سارے علوم ایک طرف اور یہ آہ جو ہے ایک طرف، کیونکہ یہ انسان کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آپ اس بات سے بچنا کہ آپ کے خلاف کوئی آہ نہ نکالے۔ تو چھوٹے آدمی کی آہ جو ہے یہ بڑے واقعات کر جاتی ہے۔ یتیم کی فریاد بڑا اثر رکھتی ہے۔ اس جانور کی فریاد سے بچیں جو آپ نے پال رکھا ہے۔ مثلا اگر آپ کا کتا گھر کے اندر بھوک سے مر جائے تو پھر سارا خاندان برباد ہو جائے گا کیونکہ یہ آہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جانور یا پرندہ اپنے پنجرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بھی فریاد نہ کرے۔ جب اس طرح کے واقعات ہوں تو آپ لوگ دعا سے الگ کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ عبادت نمائش کے لیے کرتے ہیں تو آپ دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ظالم اور قاتل کی دعا منظور نہیں ہوتی، جو شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی دعا منظور نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کا لباس حرام، طعام حرام، وجود ناپاک ہو، الجھا ہوا خیال ہو اور اس نے گمراہ ہونے کا انتظام کیا ہوا ہے، تو جب یہ آدمی دعا مانگے گا تو اس کی دعا کیسے منظور ہوگی؟ ایسے آدمی کو آپ ضرور ویژوائز کرو کہ جس کا طعام حرام ہے، قیام حرام ہے، واقعات حرام ہوں، الجھا ہوا ہو، غلط واقعات میں مبتلا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اوپن وائلیشن کرتا ہو، کھلی خلاف ورزی کرتا ہو، اب وہ دعا کس منہ سے مانگے گا؟ دعا کا استحقاق اس وقت ہے جب آپ خدا کو خدا مانیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم پہلے مجھے اللہ تو مانو پھر دعا منظور کروانا، اور جب آپ نے اللہ کو اللہ مانا تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اب اللہ نے جس کام کے لیے منع کیا تھا اگر آپ وہ کام کر گئے تو پھر معذرت بھی ہونی چاہیے، یعنی معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی دعا کی قبولیت میں دیر لگ رہی ہے تو استغفار کرنا شروع کر دیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جو کسی وجہ سے سرزد ہو گئے ہیں، حالانکہ تو اللہ ہے اور تجھے کسی کے ساتھ آفینڈ نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم سے آفینڈ کرنے والی بات سرزد ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ اگر تیرا کوئی نیک بندہ ہم سے آفینڈڈ ہے تو ہمیں معافی عطا فرما تاکہ ہماری دعا کو قبولیت ملے اور ہمارا لطف و کرم قائم رہے۔ جب آپ کے گیٹ پر کوئی سائل آ جائے تو چاہے وہ حق والا ہو
چاہے حق والا نہ ہو، آپ لوگ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دینا۔ اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے در پر سوال کرنے آ گیا؟ کبھی آپ سوال کر کے تو دیکھو، کیا آپ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے یہ اس سوالی کا استحقاق بن جاتا ہے، اور وہ سائل آپ کو بری کیفیت سے نکال کر اچھی کیفیت دیتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک سائل آ گیا کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، تو اس نے کہا کہ ہمیں معافی دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ سائل نے کہا کہ یہاں معافی کی بات نہیں ہے، میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں، تم جیسے بخیلوں کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں، اور میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تو سخاوت کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جا۔ تو سخی حبیب اللہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس لیے اس کا خیال کرو، جو مزدور مزدوری کرنے والا ہے، محنت کر رہا ہے اور پسینے کی کمائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کبھی بھی سخت بات نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا حق اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ محنت کرنے والا ہے اور حق والا ہے، اس کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرنا۔ محنتی ہاتھوں سے کام کرنے والا، پاؤں سے کام کرنے والا اور وجود سے کام کرنے والا عزت کے قابل ہوتا ہے، تو ان سے زیادتی کی وجہ سے انسان دعاؤں سے محروم ہوتا ہے، اور جب انسان ماں باپ کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ دعا کا ہونا یا دعا پر اتقاد ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اللہ کا فضل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا فضل مانگنے والا دراصل اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ ویسے تو اللہ کا فضل فضل ہی ہے، بارش ہو جائے تو فضل ہے، اور اگر بارش نہ ہو تب بھی اس کا فضل ہے۔ کچھ ایام ایسے ہیں کہ بارش نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ بارش ہونی چاہیے، لیکن جو شخص فضل مانگ رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی واقعہ اس کے زیر غور ہے۔ اگر کوئی بیمار آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے شفا مانگ رہا ہے۔ اگر غریب آدمی کہتا ہے کہ اللہ، تو اپنی غریبی دور کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ کے فضل کو پکارتے ہیں تو آپ کے زیر نگاہ ایک واقعہ ہے، اب اس واقعے سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کو آپ فضل کہتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس واقعات بھی فضل ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی ساری زندگی فضل کا نمونہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی پیغمبر بیمار ہوئے؟ ضرور بیمار ہوئے۔ کیا کسی پیغمبر پر ابتلا کا وقت آیا؟ ضرور آیا۔ ان کے ساتھ سماج میں بھی عزت کے حوالے سے بظاہر کمزور واقعہ بھی ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نیک نامی بھی کچھ کمی آ گئی، اور سجن یعنی جیل کا واقعہ آ گیا، مگر یہ سارے اللہ کے فضل ہیں۔ قیدی کے لواحقین جو ہیں وہ یہ فضل مانگ رہے ہیں کہ قیدی گھر آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان فضل مانگ رہا ہے تو وہ دعا کر رہا ہے کہ یا رب العالمین، یہ جو ہماری تکلیف ہے اس کو دور فرما۔ اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فضل فرما، تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ ایک راز رکھتے ہیں کہ یا اللہ وہ واقعہ کر دے۔ تو جنرلی یعنی عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ فضل فرما۔ آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر سب آدمی یہ کہیں کہ یا اللہ فضل فرما، تو ہر آدمی کے فضل کا مفہوم الگ ہوگا کہ یا اللہ یہ فضل فرما۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو دو آدمی متضاد چیزیں فضل کے نام پر مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ یا اللہ یہ فضل کر، تو دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ وہ فضل فرما۔ اب اگر قوم کہے کہ یا اللہ فضل کر تو قوم کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے، اگر حکومت کہے کہ یا اللہ فضل کر تو حکومت کچھ اور مانگ رہی ہے، اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ حکومت کو زوال ہو۔ تو سب سے اچھا فضل کیا ہے؟ یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، تاکہ ہم زندگی کی پیچیدگیوں میں نہ رہیں، اور ہماری زندگی جو ہے یہ بے جان اشیاء کے تابع نہ رہے۔ یہ بے جان چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا اشیاء، واقعات، مال و دولت، ان سب بے جان اشیاء کے تابع زندگی ہے۔ آج آپ بڑے پریشان ہیں کیونکہ کچھ پیسے زیادہ چاہیے، مگر یہ بے جان شے ہے۔ آپ بہت پریشان ہیں کہ ایک مکان چاہیے، یعنی آپ کو بے جان شے چاہیے، تو جاندار شے سے وابستگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی جاندار کے لیے پریشان ہوں تو یہ پھر بھی بہتری کی بات ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہو۔ آپ کہیں کہ یا اللہ تو بن مانگے دینے والا ہے، تو ہم تجھ سے سوال کیا کریں؟
جو کچھ عنایت فرما رہا ہے اس پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آسان دعا کیا ہے؟ یا رب العالمین، جو تو نے دینا ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو نہیں دینا ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے، اور اس کے مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہو، تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کی دعائیں چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بزرگ ہم سے راضی رہیں، ہم سے کم عمر لوگ مثلاً جو اولادوں کی شکل میں ہیں وہ ہمارے معذب ضرور رہیں، اور اس کے لیے اب آپ کو دعا مانگنی پڑے گی، کیونکہ اب یہ آپ کا رائٹ نہیں رہا، حق نہیں رہا، کیونکہ سماج بدل گیا ہے اور اولاد صبح اٹھ کر سلام نہیں کرے گی۔ اب یہ کام بھی دعا کے ذریعے کرانا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور آج کل اولادوں کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ آپ کو اولادیں جگائیں گی، اور اولاد ہی تہجد ادا کرائے گی، اور اولاد ہی نماز پڑھائے گی، کیونکہ اس وقت یہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں۔ اس لیے سب لوگ مل کر دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کی طرف سے تکلیف نہ آئے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ تسبیح اس کی اپنی ہے، وہ عزیز الحکیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یا عزیز یا حکیم کرتا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کیا کریں۔ سر، صدقے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جس قسم کی تکلیف ہو ویسا صدقہ ہونا چاہیے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی زندہ چیز کا یا جانور کا اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ آپ لوگ صدقے کا مفہوم سمجھ لیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صدقہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ مال نکل کے ان کے پاس کسی شکل میں جائے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ تکلیف جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے، کہ آپ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ ہیو ناٹس محروم لوگوں کے پاس جانی چاہیے، بس یہ صدقہ ہے۔ آپ اگر کسی غریب کو دیکھو تو اسے لباس کا صدقہ عطا فرما دو، یعنی وہ لباس جو آپ نے زیب تن کیا ہو، تو اس سے آپ کا تن آسان ہو جائے گا، وجود صحت مند ہو جائے گا۔ تو لباس دینا بھی صدقے کی ایک شکل ہے۔ کسی کو نقد پیسہ دینا بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ کوئی ایسا طالب علم جو تعلیم سے محروم ہو رہا ہو، اور آپ کم از کم 4 سال یا 5 سال کے لیے اس کا وظیفہ لگا دو تاکہ وہ اپنی تعلیم پوری حاصل کر سکے، تو یہ صدقہ ہے۔ آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک آدمی کو کتابیں لے کر دے دیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو بکرا مرغا ذبح کر کے کھانے کے لیے دے دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ صدقے میں اماؤنٹ کی، رقم کی بات نہیں، بلکہ یہاں ایٹیٹیوڈ کی، نیت کی بات ہو رہی ہے۔ اماؤنٹ یا رقم تو پھر میتھمیٹیکلی ہے، حساب ہے۔ یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ اس وقت تک صدقہ دیتے رہتے ہیں جب تک ان کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، اور وہ اماؤنٹ کو طے نہیں کرتے۔ آپ کے دل پر جتنا بوجھ پڑ رہا ہے، آپ نے اس بوجھ کے حوالے سے صدقہ دینا ہے، اس میں اماؤنٹ کو طے نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ باتیں یاد رکھیں کہ ایک بزرگ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دے دی، پھر گائے ذبح کرا کے دے دی، بکرا ذبح کر کے دے دیا، مگر کچھ نہ ہوا، تو پھر انہوں نے اپنے غصے کو ذبح کر دیا۔ تو صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ اس حوالے سے ہے، اور اس میں نیت اللہ کے قریب جانے کی خواہش ہے۔ صدقہ ضرورت مند کو دیں۔ اگر کوئی بکرا ذبح کرنے کے بعد کسی ادارے میں چلا جائے گا تو وہ ادارے کے منتظمین ہی کھا جائیں گے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کے پاس 500 روپے چلے جائیں تو یہ غریب کو ضرور ملے، مسکین کو ملنا چاہیے۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو غریب ہیں اور وہ سوال نہیں کرتے۔ آپ لوگ ایسے آدمی ضرور تلاش کیا کرو، تو پھر آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے کہ غریب ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، کیونکہ وہ خاموش گونگے غریب ہوتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی اچھے طریقے سے ان کو دے دیا کرو۔ اس طرح آپ لوگ اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ، اور آپ کے پاس جو صرف سب سے بڑی ہے اس میں سے لوگوں کو دو۔ تو آپ وہ چیز قربان کرو جو آپ کی محبت والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنا پڑا۔ تو جس چیز کی آپ محبت رکھتے ہیں وہ چیز اللہ کی راہ میں نثار کر دیں۔ اگر آپ پیسے والے ہو تو پیسے نثار کرو،
کرو۔ صدقے کا اطلاق غنی پر ہوتا ہے تو غریب کیسے صدقہ دے گا؟ پھر فرمانے والوں نے فرمایا کہ وہ غریب غنی ہے جو دوسرے کے مال کی تمنا ہی چھوڑ دے۔ ہر صفت ہر آدمی میں پائی جاتی ہے، اس لیے غریب بھی صدقہ دے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیسہ دے گا۔ وہ اپنی قسم پرسی کی حالت میں یہ ایک واقعہ کر جائے تو یہ پھر ایک صدقہ ہے۔ صدقہ اماؤنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ میں پھر کہوں گا کہ صدقہ ایٹیٹیوڈ کا نام ہے۔ یہ آپ کی میلان طبع کا نام ہے اور صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ کسی کو معاف کر دینا صدقہ ہے، کسی کو بخشش کر دی تو یہ صدقہ ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مجرم مل جائے تو حالانکہ مجرم کو ضرور سزا دینی چاہیے، مگر مجرم کو سزا اس وقت دینی چاہیے جب آپ بھی اپنے جرم کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے اور ان کے گناہ بھی معاف فرمائے۔ آپ زندگی میں ایک آدھ مجرم کو بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشکل دو طریقوں سے حل ہوتی ہے، ایک تو وقت پر وہ کام ہو جائے تو پھر مشکل حل ہو گئی، دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کام سے تمنا ہی ہٹ جائے تو پھر بھی مشکل حل ہو گئی۔ کبھی آپ غور سے دیکھیں تو زندگی ایسے ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے کہ کبھی وہ واقعہ پورا ہو گیا اور کبھی اس کی تمنا ہی مٹ گئی۔ کبھی آپ اپنے ماضی پر ضرور نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آرزویں تھیں جن کو آپ چھوڑ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے ہاتھ سے کتنے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ پہلے بہت ساری آرزویں اور بہت ساری تمنائیں آپ چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن اب جو آرزو موجود ہے یہ آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، حالانکہ 10 دن کے بعد یہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آرزویں تو آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کی عمر بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو آرزویں کیا چیز ہیں؟ کیونکہ ان کو ہر طرف سے زندگی نگل جاتی ہے، اس لیے آپ اس بات پر کبھی اصرار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آرزو پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ کا ذکر کرو تو اس سے مشکل ضرور دور ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی فارمولے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا، تو وہ اللہ ہے اور اللہ کسی فارمولے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے راضی ہو جاتا ہے یا یہ کہ اپنا بنا کے تکلیف نہیں دے گا تو ایسا نہیں ہے، تکلیف بھی دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کرتا ہوں، میں خوف ضرور بھیجوں گا، مال میں نقص بھیجوں گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پھل ضائع ہو جائے گا اور دانے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اللہ یہی تو کرتا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور جب انسان زندگی پر حقدار ہو جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ پھر اقبال رحمت اللہ کا یہ شعر بن جاتا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اور اس نے کہا کہ تو بغیر انتظار کے فوراً آ جا، اور اقبال رحمت اللہ علیہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب العالمین فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو ہماری طرف ڈسپیچ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ پھر خود بھی آ جاؤ۔ دیٹس آل، یہ کل کہانی ہے۔ پہلے فرعون کو ڈسپیچ کرو اور پھر خود روانہ ہو جاؤ، اور باقی رہے گا اس دنیا میں اللہ کریم کا نام۔ اللہ تعالیٰ یہی کام کرتا رہتا ہے کہ پہلے بناتا ہے اور پھر بگاڑتا ہے، اور یہ اس کے کام ہے۔ اگر کبھی آپ اس کے کام میں لطف لینا شروع کر دو تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تیرا ہی کام ہے، ہمارا ہونا تیرے فضل کی دلیل ہے اور نہ ہونا تیرے امر کی دلیل ہے۔ یہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں اور وہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمیں یہاں بھی اپنا بنا کے رکھ اور وہاں بھی اپنے پاس رکھ، اور ہمارا مسئلہ ہی آسان فرما، ہمیں آسان زندگی عطا فرما کہ یہاں بھی آپ کے لیے زندہ ہوں اور وہاں بھی آپ کے پاس ہوں۔ یہ آسان زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔